الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسان اگر احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جسم انسانی کو اللہ نے بنایا اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے بھی اللہ ہی نے بنائے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ حکیم، معالج، ڈاکٹر سبب کے طور پر علاج کرتے ہیں اور دوا دیتے ہیں، اور انسانوں کے سب سے بڑے اور شافع حکیم ہمارے رہبر اور ہادی برحق پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں کچا پیاز اور لہسن عام کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے طبی فوائد بتا کر لوگوں میں استعمال پیدا کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی پیاز اور لہسن کھانے سے کیوں روکا کرتے تھے اور دوسری جانب کلیجی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اسلام میں کچے پیاز اور لہسن کو کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تاہم اس کو پکا کر کھا لیا جائے تو منع نہیں کیا جاتا۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ لہسن اور پیاز کچا کھانا بدبو کی وجہ سے منع فرمایا گیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس کام سے روکا جو صنافت و نفاست کے خلاف ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا کہ جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ بخاری شریف اور مسلم میں لہسن، پیاز کچا کھانے کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کافی طویل ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو، حالانکہ میں ان کو قبیح سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے ان کی بدبو آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے۔ لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز کھانے سے منع فرمایا۔ ہم میں سے ضرورت سے مغلوب ہو کر انہیں کھا لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بس اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لہسن اور پیاز کی بدبو سے جہاں انسان کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو تو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، جس سے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا اور آد و وظائف کرنے والوں کو خاص طور پر ان تمام معاملات سے گریز کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے صفائی کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے خون کی ایک ایسی مہک آیا کرتی ہے جسے عام زبان میں حمک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ نہ کھایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں میں سادگی ہوا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفاست بھی ہوتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ خوشبو آتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد کلی بھی فرمایا کرتے تھے اور خلال بھی فرمایا کرتے تھے، تاکہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے۔
انسان کے جسم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا منہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہر وقت چونکہ اس لاوا یعنی تھوکے انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے، اور وہ چیزیں، وہ تمام تر جراثیم جو منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں انسانی جسم سے داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر دانتوں کے درمیان میں کوئی چیز موجود ہوگی تو وہ جسم کے اندر جائے گی اور وہ زہر بن کر جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ دوسری جانب منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، کیونکہ منہ اندر اگر کوئی چیز موجود رہے گی، دانت صاف نہیں ہوں گے تو اس صورت میں وہ بدبو دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی وجہ سے آداب طعام اور حفظان صحت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ بیماری کے جراثیم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ہمارے ہاتھوں کا بھی اہم کردار ہوا کرتا ہے، اور ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار رحمت کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ دھونے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل کر دیا اور بتا دیا کہ ہاتھ دھویا کرو، اس سے صفائی کا عمل بہتر ہوتا ہے، اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر بھی لیا جائے تو بھی اس کپڑے کی وجہ سے جراثیم دوبارہ سے ہاتھوں پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس تولیے پر پہلے سے کچھ جراثیم موجود ہوں اور ہمارے ساتھ سوکھے کرنے کے عمل سے وہ ہمارے صاف ہاتھوں سے چمٹ جائیں اور کھانے کے دوران میں ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں۔ اس بارے میں بھی اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہے۔ فتاوی ہندیہ میں مذکور ہے کہ کھانے سے پہلے دھوئے ہاتھ کسی کپڑے سے مت پوچھو تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھوں کو چاٹنے سے قبل نہ پوچھے۔ تاجدار کائنات کا اپنا معمول یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر ہاتھ صاف کرتے تھے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہیے، کہیں خوراک کے ذرات کسی اذیت کا باعث نہ بنے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اگر کسی شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اسی حال میں اسے دھوئے بغیر سو جائے جس سے اسے کچھ نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا کہے، یعنی اپنا ہی قصور سمجھے کہ ہاتھ دھو کر نہیں سویا تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب تک ہاتھ دھو نہ لیے جائیں برتن میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے اور دھوئے بغیر ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات کہاں کہاں گزر چکے، یعنی اس نے رات کہاں گزاری۔ نیند کی حالت میں ہاتھ کہاں لگتے ہیں، برتن میں سانس لینے کی ممانعت تک سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حفظان صحت کے نقطۂ نظر سے اشیاء خورد و نوش کو کامل احتیاط رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کھلے برتن میں ہوں تو انہیں ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ ان میں ایسے جراثیم داخل نہ ہو سکے جو صحت انسانی کے لیے مضر ہوں۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے سے بھی جراثیم منتقل ہو جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ سانس لینے والا مریض ہو اور اس کے جراثیم بعد میں پینے والوں کے جسم میں بھی چلے جائیں۔ تاجدار کائنات کا ارشاد ہے، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ کھانے پینے کی اشیاء میں کبھی نہ سانس لیتے اور نہ ہی انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے
پھونک مارتے تھے تاکہ امت کو بھی اسی کی تعلیم ہو۔ پیارے دوستو، حال ہی میں سائنس یہ بات واضح طور پر ثابت کر چکی ہے کہ سانس لینے سے انسان کے اندر کے جراثیم اس برتن میں آ جاتے ہیں اور وہی جراثیم پھر دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر پھونک ماری جاتی ہے تو انسانی منہ میں موجود جراثیم وہ اس خوراک پر لگتے ہیں تو مزید زہریلے ہو جاتے ہیں اور مزید پھیلنے لگ جاتے ہیں اور ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کھانے کی چیز میں پھونک نہ مارتے، نہ پینے کی چیز میں اور برتن میں سانس تک نہیں لیتے تھے کہ طبی تحقیق کے مطابق بھی کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ اس سے بیماری کے جراثیم کھانے پینے کی چیزوں میں منتقل ہو سکتے ہیں جو بعد ازاں کسی دوسرے کھانے والے کو بیمار کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے یہ باتیں فرما دی تھی اور متعدی امراض سے حفاظت کے لیے وہ امراض جو متعدی ہیں اور ان کے جراثیم تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے اسلام میں خاص طور پر توجہ دلائی۔ طاعون ایک نہایت موذی بیماری تھی۔ آج اگرچہ اس پر قابو پایا جا چکا ہے مگر کچھ عرصہ پہلے تک اس سے شہروں کے شہر ویران ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہ بچتا تھا جس میں صف ماتم نہ بچتی تھی۔ طاعون سے بچاؤ کے لیے تاجدار حکمت نے کچھ ایسے خاص کام فرمائے جو عام بیماریوں کے لیے نہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اگر تم پہلے سے وہی ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر نہ بھاگو۔ وہیں آپ نے نہ صرف ایسے شہر سے باہر کے لوگوں کو طاعون سے بچانے کے لیے وہاں جانے سے منع فرمایا بلکہ اس شہر کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے سے منع کر کے اس پاس کے شہروں کو بھی طاعون سے محفوظ فرما دیا، مبادا وہاں سے لوگ ہر طرف بھاگ نکلے اور یہ مرض اس پاس کے تمام شہروں میں پھیل جائے۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں تاجدار حکمت و بصیرت کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اپنا منہ صاف رکھو اور طبی نقطہ نظر سے دانتوں کی صفائی جہاں دانتوں کو بہت سی خرابیوں سے محفوظ رکھتی ہے وہاں امراض معدے کے سبب کا اور سد باب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تاجدار کائنات نے دانتوں کی صفائی پر بہت زور دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر باعث دشواری نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا اور اس کے پیچھے صرف اور صرف انسانی صحت کا راز مضر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔